چھٹا نمبر ہے دعوت تبلیغ۔ دعوت تبلیغ کا مقصد کیا ہے؟ دعوت تبلیغ کہتے ہیں کس کو؟ تو آج اس کے فضائل اور مقاصد آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دعوت تبلیغ اس کا مقصد ہے کہ ہم دین کو سیکھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں پر اس کے محنت کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل پوری امت کو دعوت والا کام ملا ہے، اس لیے کہ نبی والے طرز پر ہم اپنی جان، مال، وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلیں اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائیں، تاکہ پورا دین پورے دنیا میں پھیلیں اور دین زندہ ہو۔ اللہ رب العزت خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے محمد لوگوں کو سمجھاتے رہے کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ ایک اور آیت کا ترجمہ ہے کہ اے محمد کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ، بلاتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف حکمت اور بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور جس نے میری اتباع کی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اے محمد اپنے متعلقین کو بھی نماز کا حکم کرتے رہیں اور خود بھی اس کی پابندی کرتے رہیں۔ ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے، معاش تو آپ کو ہم دیں گے، اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہے۔ اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو خدا تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ تم بہترین امت ہو کہ لوگوں کے رفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، کہ تم لوگ نیک کام کا حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے کہ خیر کی طرف بلائے اور نیک کاموں کے کرنے کا حکم کیا کرے اور برے کاموں سے روکا کرے، اور ایسے لوگ پورے کامیاب ہوں گے۔ عام لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر و برکت نہیں ہوتی، مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ صدقہ خیرات کی یا اور نیک کام کی یا لوگوں میں باہم اصلاح کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، اور جو شخص یہ کام اللہ کی رضا کے واسطے کرے گا اس کو ہم عن قریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، نیک بات سکھلاتے رہے اور برائی سے منع کرتے رہے۔ دعوت تبلیغ کے بہت سارے فضائل ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام گزارنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ ایک ہی شخص پر اللہ کے راستے کا گرد و غبار اور جہنم کا دھواں جمع نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کہ اگر تیری وجہ سے ایک شخص کو اللہ پاک ہدایت کر دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرنے پر 7 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ بدنی عبادات کا ثواب مثلاً ایک سبحان اللہ کہنے پر یا نماز پڑھنے پر 49 کروڑ کا اجر ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مفہوم ہے کہ خوش رہے، سرسبز و شاداب رہے وہ شخص جو میری بات کو سنے اور اس کو محفوظ کرے اور من وعن اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے اپنے دین کی حفاظت کی غرض سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کی، خواہ ایک بالش ہی سفر کیا ہو، تو اس نے جنت اپنے لیے لازم کر لی، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنے گا۔ ایک اور ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی ناجائز امر کو ہوتے ہوئے دیکھے، اس پر قدرت ہو تو اس کو ہاتھ سے بند کر دے تو اس کو بند کر دے، اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو زبان سے اس پر انکار کر دے، اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اس کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا بہت ہی کم درجہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، اور ظالموں کو ظلم سے روکتے رہو، اور حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو، ورنہ تمہارے قلوب بھی اسی طرح خلط مرت کر دیے جائیں گے جس طرح ان لوگوں کے کر دیے گئے، اور تم پر بھی لعنت ہوگی جس طرح ان پر بھی لعنت ہوئی تھی، یعنی بنی اسرائیل پر جس طرح لعنت ہوئی تھی اسی طرح تم پر بھی لعنت ہوگی۔ فرمایا گیا کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ جماعت و قوم یا باوجود قدرت کے
اس شخص کی اس گناہ سے نہیں روکتی تو ان پر مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب مسلط ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو۔ وہ وقت آئے گا کہ تم دعا مانگو اور قبول نہ ہو، اور تم سوال کرو اور سوال پورا نہ کیا جائے۔ تم اپنی دشمنوں کے خلاف مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے وعدے کو سچا سمجھتا ہے، پھر جہاد کی نیت سے کوئی گھوڑا پالتا ہے تو قیامت کے دن اس گھوڑے کا چارہ اور پانی وغیرہ سب ترازو میں ہوگا۔ دوسری جگہ پیشاب اور لید کا ذکر بھی آیا ہے، یعنی ان سب چیزوں کا وزن اس بندے کی نیکیوں کو وزنی کر دیا جائے گا، یعنی اس کے نیکیوں کو وزنی کر دے گا۔ دعوت والی محنت تمام امت کی ذمہ داری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نسبتیں ملی ہیں، ایک نسبت نبوت اور دوسری نسبت ختم نبوت۔ ختم نبوت کے صدقے میں ہر امتی کے ذمہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو اپنا کام اور مقصد بنائیں۔ دنیا دارالامتحان ہے، عبادت ہماری پہچان ہے، دعوت ہمارا کام ہے۔ لیکن افسوس کہ مسلمان آج اس بنیادی اور سرداری والے کام کو چھوڑ کر دنیا میں اپنا مقصد کھو رہے ہیں۔ آج مسلمان کو اپنے دعوت والے کام کا احساس تک ختم ہوتا جا رہا ہے۔ موچی بن کر جوتے سلائی کرنا وہ کام سمجھتا ہے، درزی بن کر کپڑے سلائی کرنا وہ کام سمجھتا ہے، ملازم بن کر دفتر میں کام کرنا وہ کام سمجھتا ہے، لیکن نبی کا امتی بن کر دین پھیلانا اس کا کام سمجھ نہیں آ رہا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم گھر میں دین کی بات کی جائے تو بیوی بچے ناراض ہوتے ہیں، دکان پر بات کی جائے تو گاہک ناراض ہوتے ہیں، دفتر میں دین کی بات کی جائے تو افسر ناراض ہوتے ہیں، دوستوں میں دین کی بات کی جائے تو کنڈیشن خراب ہوتی ہے، شادی بیاہ میں دین کی بات کی جائے تو برادری ناراض ہوتی ہے۔ اب بتائیں کہ جو دین دب جائے گھر میں بیوی بچوں کے نیچے، جو دین جب جائیں دکان میں گاہکوں کے نیچے، دو دین دب جائیں دفتر میں افسروں کے نیچے، جو دین دب جائیں شادی بیاہ میں برادری کے نیچے، جو دین دب جائیں دوست احباب میں کنڈیشن کے نیچے، بھلا وہ دین دنیا میں کیا عزت دلائے گا؟ آج مسلمان حقوق العباد کا نعرہ لگاتا ہے۔ حقوق العباد کا معنی ہے بندوں کے حقوق۔ سب سے بڑے بندے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہذا سب سے پہلے ان کا حق ادا کرنا چاہیے۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ بندگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ ان کی دعوت والے کام میں شریک ہوا جائے۔ جیسے انہوں نے دین پھیلانے میں کوشش کی اور امت کا غم کھایا، ایسے ہی آج ہر امتی ان کی اس کی غم میں شریک ہو، اس کا غم اپنا غم سمجھے۔ امیر ہو، غریب ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، افسر ہو، ماتحت ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، عالم ہو اور غیر عالم، سب کی ذمہ داری ہے کہ دعوت کا کام ہے۔ بقول کسی عالم کے کہ پیاسا کوے کے پاس جاتا ہے، لوگ ہمارے پاس آئیں تو ہم انہیں دین سکھائیں گے۔ یہ غلط ہے، ہم لوگوں کے پاس جائیں گے ہم انہیں دین کی دعوت دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس گئے اور لوگوں کو دعوت دی، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے۔ اس لیے ہر نبی داعی بن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے طرز پر دنیا میں دین پھیلانے کے لیے اپنے جان مال کو جھونک دے۔ اس لیے ہجرت کریں اور دعوت دیتا ہوا قریہ قریہ، ملک بملک اور دوسروں کو اس محنت کے سیکھنے کے لیے اوقات لگانے کی دعوت دیں۔ اس لیے کہ کوائف پورے والے حضرات ملکوں کا ارادہ کریں۔ زندگی میں 3 چلے، سال میں چلہ، مہینے میں 3 دن، ہفتے میں 2 گشت، شب جمعہ کی پابندی، روزانہ مسجد اور گھر میں تعلیم، روزانہ 2.5 سے 8 گھنٹے فکر کرنا اور روزانہ اس کام کا مشورہ کرنا۔ اس کام کے لیے کون کون تیار ہیں؟ ارادہ فرمائیں۔